النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نام عائشہ بنت ابی بکر. عائشہ کا مطلب ہوتا ہے زندگی والی یا لمبی عمر والی یا حیا والی. لقب صدیقہ ہے. بعض روایات میں ان کا لقب حمیرہ بھی آتا ہے جو حمرا سے بنا ہے، یعنی حمیرہ کا مطلب ہوگا دا لٹل ریڈ ون، لال چھوٹی سی لال رنگ کی. حمیرہ اس میں مصغر کہلاتا ہے، حمیرہ سے حمیرہ. لیکن کچھ علماء نے اس پر تنقید کی ہے اور کہا کہ کسی صحیح روایت میں ہم کو یہ لقب نہیں ملتا، لیکن اکثر سننے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو لقب رکھتے تھے، جو لقب رکھا تھا وہ حمیرہ تھا. کنیت ام عبداللہ تھی ان کی. اب یہ کنیت کیا ہے؟ یہ عرب میں ایک رواج تھا کنیت کا، یعنی نام کے علاوہ کوئی اور ایک سمجھیں کہ ٹائٹل بھی اٹیچ کر دیا کرتے تھے. دیکھیے پیٹ نیم تو انفارمل ہوتا ہے نا، پیٹ نیمز کے ساتھ کون پکارتا ہے ہم کو؟ جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، اپنائیت والے. تو یہ پیٹ نیم ڈفرینٹ چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیٹ نیم بھی رکھا تھا، عائش کہتے تھے آپ کبھی ان کو. لیکن ظاہر ہے یہ تو جو بہت ہی قریب ہوتے ہیں، بڑے کلوز ہوتے ہیں، وہی اس طرح سے پکارتے ہیں. یہ جو کنیت تھی، ٹائٹل، یہ فارمل ہوا کرتا تھا. یہ عزت اور تکریم کے لیے، فارمل خطاب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ ان کے ہاں رواج تھا. ام عبداللہ ان کی کنیت تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد تو نہیں تھی، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ باقی بیویوں نے تو اپنی پچھلی اولادوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں کس کے نام پہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر. تو انہوں نے اپنا نام ام عبداللہ رکھ لیا، کنیت یہ رکھ لی، اس سے ان کی یہ کنیت پڑ گئی. خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں. نسب ان کا کیا ہے؟ عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ بن عامر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی. یہ پورا آپ کو اس لیے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا خاندان آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا تھا. 8ویں پشت پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ مل جاتا تھا. والد کا نام عبداللہ تھا. اب ابو بکر ہمارے منہ پہ ایسا چڑھا ہوا ہے کہ جو پوچھے ہم سے کہ بھئی بتاؤ ذرا کہ عائشہ کے والد کا نام کیا تھا، ہم کہیں گے ابو بکر. تو ابو بکر تو نام نہیں ہو سکتا. ام عبداللہ نام تو نہیں تھا، کیا تھا؟ کنیت تھی. تو ابو بکر کیا ہوگا؟ کنیت تھی. لیکن وہ اتنا مشہور ہوا کہ نام پیچھے رہ گیا، کنیت مشہور ہو گئی. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ابو بکر کا اصلی نام کیا تھا. ان کا نام تھا عبداللہ. کنیت ابو بکر تھی اور لقب صدیق. جیسے ابھی ہم نے بات کی، ان کا شجرہ نسب، فیملی ٹری 8ویں پشت پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. تو باپ کی طرف سے قریشیہ تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا. قبیلہ بنو تیم سے تعلق تھا، تا یا میم تیم. والدہ کا نام زینب اور لقب ام رمان تھا. رمان انار کو کہتے ہیں. تو ام رمان یہ بھی کیا ہوگا بتائیے؟ کنیت. obviously نام زینب تھا. یہ ابو جو بھی یہ نام ہوتے ہیں سب کنیت ہوتے ہیں. ابو ہریرہ، ابو سلمہ، ام عبداللہ،
ام سلمہ، ام رومان، تو رومان نام کی بیٹی تو کوئی نہیں تھی. تو کنیت کو بھی یاد رکھیں، کنیت صرف اولاد سے نہیں ہوا کرتی تھی، بعض دفعہ کسی صفت کی وجہ سے بھی یا کسی اور نسبت کی وجہ سے بھی کنیت رکھ دی جاتی تھی. تو ام رومان یعنی رومان نام کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھا ان کا، اور نہ یہ کوئی رومان کی ماں تھی. رومان کہتے ہیں انار کو. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رنگ میں سرخی ہوگی. تو ان کا لقب ام رومان تھا. پہلے شوہر کا نام عبداللہ ازدی تھا. کس کے شوہر کا نام؟ ام رومان کی پہلے شادی ہوئی بھی تھی، پہلے شوہر کا نام عبداللہ ازدی تھا. ان کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھی. قتیلہ تا سے. یہ اسماء بنت ابی بکر کی ماں ہیں. اسماء رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہیں. عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کافی بڑی تھیں. تو اب یہ جو اسماء ہیں یہ کون ہیں؟ عائشہ کی بہن. مائیں ڈفرینٹ ہیں، باپ ایک ہی ہیں. اسماء کی ماں قتیلہ اور عائشہ کی ماں زینب ام رومان. ام رومان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 بچے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. ام رومان کا تعلق بنو کنانہ سے تھا. اب ان کی پیدائش کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ بہت کم ازواج ہیں جن کی پیدائش کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان میں سے ایک ہیں. عائشہ نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا. نبوت کے 5ویں سال ان کی ولادت ہوئی، یعنی وحی کے آغاز کے 5ویں سال ان کی ولادت ہوئی. خود فرماتی ہیں جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا. تو یہ بڑی سعادت ہے ان کی کہ انہوں نے جاہلیت دیکھی ہی نہیں، کسی قسم کی جاہلیت سے ان کا پالا ہی نہیں پڑا. پیدا ہوئیں تو ان کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا. واو الف حمزہ لام وائل. وائل کے بھائی افلاح ان کے رضائی چچا تھے، یعنی کہ دودھ شریک ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ چونکہ وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا تو اب وائل کے والد کیا بن گئے؟ ان کے والد بن گئے. اور والد کے بھائی کیا بن گئے؟ چچا بن گئے. تو ہم جانتے ہیں کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں. تو افلاح ان کے رضائی چچا تھے، کبھی ملنے آتے تھے تو ان کے سامنے آتی تھیں. ان کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی ملنے آتے تھے. یہ باتیں ہمارے علم میں ہونی اس لیے ضروری ہیں کہ بعض دفعہ ہم احادیث سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ غیر مردوں نے آخری کیسے سن لیا، کہاں تھے وہ، حجرے میں کیسے تھے، کیسے دیکھ لیا تھا عائشہ کو. 10 طرح کے شکوک شبہات جو ہیں وہ بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے پیدا ہونے لگتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بھانجے تھے، بھتیجے تھے، آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، آپ کا اپنا بھائی تھا. ظاہر ان کے سامنے پھر آپ آتی تھیں، رضائی رشتے تھے. آج کل تو ہم واقف نہیں ہیں ان رشتوں سے، آج کل تو رواج نہیں رہا فاسٹر مدرس کا. اس زمانے میں خاندان بڑے ایکسٹینڈڈ ہوا کرتے تھے. تربیت کے بارے میں دیکھتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بچوں کی تربیت میں سختی کی تھی، اور اس زمانے کا رواج یہی تھا. پہلے بھی ہم یہ کہاوت سنا کرتے تھے، اب تو یہ کہاوت بھی سننے میں نہیں آتی کہ اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ. یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ڈنڈا نہیں اٹھاؤ گے تو بچہ بگڑ جائے گا. تو ابو بکر نے سختی کے ساتھ تربیت کی تھی اپنے بچوں کی، اور اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. پھر وہی بات ذہن میں رکھیں، ہم ہر چیز کو آج کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اور سم ہاؤ ہم نے یہ تصور بٹھا لیا ہے ذہن کے اندر، خیال جما لیا ہے ذہنوں کے اندر کہ آج جو بتایا جا رہا ہے وہ 100% صحیح ہے. یہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو کوئی کبھی ایبروگیٹ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اور تھیوری سے بہتر آ ہی نہیں سکتی. یہ ہر دور کی سویلائزیشنز کا اپنے بارے میں یہی زوم رہا ہے کہ اب جو ہم نے سوچا ہے، اب جو ہم نے تھیوریز پیش کی ہیں، اب جو ہمارا آبزرویشن ہے، یہ 100% ٹھیک ہے. اس کو تو کوئی چیز کبھی نلیفائی کر نہیں سکتی، یہ تو کبھی تھیوری غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتی. اب جیسے آج یہ تھیوری ہے کہ بچوں پہ سختی بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے بہت سے دلائل جمع کر لیے ہیں. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہو، لیکن وہ دور تھا جب سختی کی جاتی تھی.
اور اس میں کوئی ضروری نہیں تھا کہ سب بچوں کے دماغی توازن بگڑ گئے ہوتے. سختی کا اپنا فائدہ ہے. تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ ہلکے ہاتھ سے بچوں کو نہیں پالا تھا، اور دیکھیں کہاں سے کہاں ان کے بچے پہنچے. الحمدللہ. یہ ان کا حال تھا کہ عبد الرحمن ان کے بیٹے تھے، بڑے ہو گئے تھے. ایک دفعہ عبد الرحمن گھر پہ آئے، یعنی ایک دفعہ عبد الرحمن نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہ گھر پہ مہمان آئے ہیں. ابو بکر گھر پہ موجود نہیں تھے. انہوں نے کہا عبد الرحمن سے کہ جاؤ تم کھانا وانے کا انتظام کر لو. تو کیا ہوا کہ جب ابو بکر واپس آئے تو دیکھا کہ مہمان بھوکے بیٹھے. دیر ہو گئی تھی رات کو. عبد الرحمن پر غصے ہوئے کہ تم نے کیوں نہیں کھانا کھلایا؟ کہا ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. اپنی طرف سے دیکھیں نا فرما برداری کی انہوں نے، تو لٹرلی مارنے کھڑے ہو گئے تھے اپنے بیٹے کو. ہم آج کے دور میں تو تصور نہیں کر سکتے. ہم تو 7-8 سال کے بچے پر ہاتھ اٹھانے کا تصور نہیں کر سکتے. یہ جوان بیٹے کو مارنے کھڑے ہو گئے تھے. اس زمانے کا کلچر تھا، اس زمانے کی ویلیوز تھیں. اٹ سروڈ دیم ویل. کوئی خرابی نہیں نکلی، کوئی حرج نہیں ہوا. اولاد فرما بردار ہوتی تھی، خدمت گزار ہوتی تھی، ماں باپ سے نفرت نہیں ہوتی تھی، مینٹل کیس نہیں بنتے تھے. تو پلیز ہم ذرا اس ایروگنس سے نکل کر آ جائیں کہ آج جو کچھ ڈسکور کیا ہے وہی سارے زمانوں پر اپلائی ہونا چاہیے تھا، اور ہم جا کر ماضی میں بھی اسی کو معیار بنا کر اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں جو زمانے کے لوگ تھے اور جو ان کی اپنی روایات تھیں اور جو ان کے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقے تھے. تو جب بیٹے کے ساتھ سختی کی تو بیٹیوں کے ساتھ بھی کی ہوگی. ماں باپ سختی کے ساتھ پالتے تھے بچوں کو. کہاوت ہے ہمارے ہاں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا، لیکن دیکھو شیر کی نظر سے. یعنی کڑی نظر رکھو بچوں کے اوپر، بدتمیز نہ ہونے پائیں، تمیزدار ہوں لیکن خیال بھی کرو ان کا. یہ کمبینیشن اچھا تھا. اب بچپن کا ان کا دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کا کھیل کود کی شوقین تھی. دیکھیں بعض بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں نا، یہ ایکسٹروورٹ تھیں. ان کی شخصیت شروع سے نظر آ رہی ہے ہم کو. لیڈرشپ کوالٹیز. کھیلتی کودتی تھیں اور محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع ہو جایا کرتی تھیں. یہ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں، بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں، بعض بچے بچیاں کہ وہ سینٹر آف اٹریکشن، سینٹر آف اٹینشن بن جاتے ہیں. وہ سب کو جمع کر لیتے ہیں. کلاسز کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں بچے اور سارے بچے دوسرے ان کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت ایسی ہی تھی. سب کو گھیر لیتی تھیں، جمع کر لیتی تھیں، دل موہ لیتی تھیں لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بچپن ہی سے ان کے اندر کوئی خاص چیز، خاص قسم کی کشش ہے جو کہ رکھی تھی. جتنے بھی کھیل تھے یعنی کھیلنے کی شوقین تھیں. تمام کھیلوں میں گڑیاں کھیلنا بہت پسند تھا اور جھولا جھولنا بھی بہت پسند تھا. ایک دفعہ یہ اپنی گڑیوں سے کھیل رہی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر سے دوستی تھی، آنا جانا تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ کو دیکھا اپنی گڑیوں سے کھیل رہی تھیں. گڑیوں میں ایک پر والا گھوڑا بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو بولی گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. فوراً بولی سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے. تو اس پر پھر آپ بے ساختہ مسکرا اٹھے. ان کی بات سب سے پہلے مطعم بن عدی یا اس کے بیٹے سے طے ہوئی بھی تھی، اور کسی کو حیرت نہیں ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ اچھا یہ کیسے بات طے ہو گئی. پھر بات یاد رکھیں اس زمانے کا رواج ایسے ہی تھا. nobody batted an eyelid. صرف عرب میں نہیں ساری دنیا میں یہی رواج تھا. اپنی کبھی نانی دادیوں سے یا پڑنانی پڑدادی اگر حیات ہیں یا ان کے قصے اگر سنے ہیں، بعض دفعہ تو پیدائش کے ساتھ ہی نکاح کر دیا جاتا تھا، بات طے کر دی جاتی تھی. بعض دفعہ پیدا ہونے سے پہلے منگنی کر لی جاتی تھی. مانگ لیا جاتا تھا کہ اگر تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے سے اس کی شادی ہوگی، اور والدین فیصلہ کر دیتے تھے اور شادی ہو بھی جاتی تھی اور بہت اچھی ہوتی تھی، بہت خوش بھی رہا کرتے تھے. یہ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ ہر لو میرج کامیاب ہوگی، ہر ارینجڈ میرج ظلم اور ناکامی کا شکار ہوگی. نہیں، بڑی بڑی لو میرجز فیل ہوئی ہیں. کوئی شادی کا کوئی قانون نہیں ہے، قاعدہ قانون. ارینجڈ میرجز بھی بہت اچھی چلتی ہیں اور لو میرجز بھی اچھی چل سکتی ہیں، اینڈ وائس ورسا. اسی طرح 2-2, 3-3, 4-4 سال کے بچوں کی بات طے کر دی جاتی تھی. تو ان کی بات طے ہو چکی تھی. ان کو یاد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آتے جاتے تھے.
حافظہ بچپن ہی سے بہت تیز تھا، غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ان کو میموری عطا کی تھی۔ فرماتی ہیں مکے میں آیت نازل ہوئی تھی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، سورۃ القمر کی یہ آیت ہے۔ کہتی جب یہ نازل ہوئی تو میں کھیل رہی تھی، یہ بخاری میں روایت موجود ہے، یعنی کھیلتے کھیلتے بھی ان کو یاد ہو گیا کہ کیا کہا اور کیا میں نے سنا۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی، اور ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور تفصیلات سب سے بڑھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا ہی نے بیان کیے ہیں۔ باقی کسی صحابی نے ہجرت کا مکمل واقعہ یا تو بیان نہیں کیا، یا بیان کیا ہوگا تو محفوظ نہیں رہا۔ عائشہ نے جو بیان کیا مکمل بیان کیا، اور اللہ کے کرم فضل سے وہ محفوظ بھی رہا اور ہم تک پہنچ بھی گیا۔ اب ان کی شادی کی طرف آتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ اتنے زیادہ غمگین رہنے لگ گئے تھے کہ صحابہ کو فکر پڑ گئی تھی۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے شادی کا مشورہ دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے شادی کروں؟ تو خولہ نے کہا کہ بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی خواتین موجود ہیں۔ پھر سودا اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا نام لیا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے لکھا ہے قسمت میں تو ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو سودا کی بات تو الحمدللہ ہم نے کر لی۔ اب اس طرف آتے ہیں عائشہ کی طرف۔ تو خولہ نے ابو بکر سے ذکر کیا۔ جب ابو بکر سے انہوں نے ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ کا رشتہ کیسا رہے گا، تو ابو بکر کو 2 رکاوٹیں نظر آئیں۔ ایک رکاوٹ ان کو یہ نظر آئی کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو یا اخی کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ اے میرے بھائی، یعنی منہ بولا بھائی کہتے تھے۔ تو اب یہ رکاوٹ نظر آئی ابو بکر کو، اس لیے کہ جاہلیت میں جس طرح سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں تھا، اسی طرح منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا، خیال ظاہر کیا خولہ کے آگے کہ عائشہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، تو نکاح کیسے ہوگا؟ تو پھر خولہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیریفیکیشن مانگی، تو آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی تو بات طے ہوئی بھی تھی۔ تو ایک دن ابو بکر اور ام رومان ان کے گھر گئے، مطعم بن عدی یا بعض روایات میں جبیر بن مطعم کا نام آتا ہے، ان کے پاس گئے کہ بھئی بات طے ہوئی بھی ہے، کیا ارادہ ہے آگے؟ تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس کی بیوی نے کہا اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بے دین ہو جائے گا۔ اوبیسلی وہ تو مشرک تھے، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ مطعم بن عدی نوبل اینیمیز میں سے تھا، لیکن بہرحال کافر تھا، مشرک تھا، اور شرک پری پھر اس نے جان دی۔ تو کہا کہ ہمارا تو بچہ بے دین ہو جائے گا، تو ہم تو نہیں نکاح کریں گے یہ۔ تو انہوں نے خود ہی بات ختم کر دی، چلو وہ بھی قصہ ختم ہوا۔ یعنی کہ یہ 2 اعتراضات تھے۔ ہمارے ذہن میں کیا اعتراض آتا؟ ہم کہتے کہ اچھا ابو بکر نے کہا کہ لو میری بیٹی تو بڑی چھوٹی ہے ابھی، اور عمر کا تو بڑا فرق ہے، یہ تو کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا کہ یہ بھی کوئی اعتراض کی بات ہے۔ ابو بکر کے وہم و گمان میں بھی یہ اعتراض نہ آیا تھا، اور 13 صدیاں گزرنے تک کسی اور کے بھی خیال اور گمان میں یہ اعتراض نہ آیا تھا۔ ہم اس کی طرف بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا آپ کی بیوی ہیں۔ جب آپ نے کھول کر دیکھا تو اس ریشم کے کپڑے میں عائشہ لپٹی ہوئی تھی رضی اللہ عنہا۔ شوال کے مہینے میں ہجرت سے 3 سال پہلے نکاح ہوا۔ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھایا، اور مہر 12 اوقیہ اور 1 نش، اوقیہ 12 اوقیہ اور 1 نش، تقریباً 500 درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 500 درہم جو مہر تھا، یہ کوئی بہت پرنسلی سم بھی نہیں تھا، بہت معمولی بھی نہیں تھا، ایک ایوریج قسم کا مہر تھا، اور آپ کی تقریباً تمام بیویوں کا یہی مہر تھا۔ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، ان کی انشاءاللہ ہم بات کرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی، 6 سال کی تھیں، اپنی ماں کے گھر میں ہی تھیں ابھی،
اچھا، جیسے ہم نے بات کی کہ بچوں کی تربیت میں سختی کی جاتی تھی، تو بچی تھیں اور جیسے ہم نے شخصیت ان کی دیکھی، بڑی ایکسٹروورٹ قسم کی، کھلنڈری قسم کی شخصیت تھی، چونچالی تھی، شوخی ہوگی طبیعت کے اندر، جیسے بچیاں شرارت کرتی ہیں، شخصیتیں ہوتی ہیں، بعض بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، بعض بڑی کھلنڈری قسم کی ہوتی ہیں. تو زیادہ ڈانٹیں بتائیں کس طرح کی بچیوں کو پڑتی ہیں؟ جو کھیلنے کودنے والی ہوتی ہیں انہی کو ڈانٹیں زیادہ پڑتی ہیں، اور جو بہت سیدھی سادی ہوتی ہیں وہ تو اماں کی بڑی چہیتی ہوتی ہیں. چہیتی یہ بھی بہت تھیں، لیکن کبھی کبھی ماں ناراض ہو جایا کرتی تھیں، سزا دیتی تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ دروازے سے لگی رو رہی ہیں. ڈانٹا ہوگا اماں نے، لگائے دی ہوں گے ایک آدھ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو، ام رومان سے کہا انہوں نے، یعنی کہ اپنی ساس سے کہا کہ میری خاطر تم اس کو ستایا نہ کرو، میری وجہ سے کچھ بھی کرے نا تم اس کو ڈانٹا نہیں کرو، تم اس کو مارا نہیں کرو. اور یہ ہم تھرو آؤٹ دیکھیں گے کہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کتنی ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا دفاع کیا. ہجرت کی طرف آتے ہیں. مسلمانوں نے مکے سے 2 جگہوں کی طرف ہجرت کی تھی، حبشہ اور مدینہ. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مکے والوں نے اتنا ستایا تھا، اتنا تنگ کیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا آغاز کر دیا تھا. عین ممکن ہے کہ عائشہ اور باقی خاندان بھی ساتھ ہو، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی صراحت نہیں ملتی، کلیئرلی نہیں ملتا کہ ابو بکر اکیلے جا رہے تھے یا خاندان کو لے کے جا رہے تھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے ساتھ ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں. تو انہوں نے ہجرت کا آغاز کیا. مکے سے 5 روز کی مسافت پر پہنچے تو ایک شخص ابن الدغنہ ان کو ملا. دغنہ دال غین نون گول والی تا، الدغنہ ابن الدغنہ. اس نے ابو بکر کو دیکھ لیا. اچھا انسان تھا، بڑا اس نے افسوس کیا کہ ابو بکر جیسا انسان مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کی شہرت دور دور تک جانی پہچانی تھی، مشہور تھے. تو بڑا اس کو افسوس ہوا کہ ایسا انسان مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور مکے والے ان کو رہنے نہیں دے رہے. تو ابن الدغنہ نے کہا فَإِنَّ مِثْلُكَ يَا أَبَا بَكَرْ، اے ابا بکر آپ جیسا انسان لا یخرج ولا یخرج، نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے. کیوں؟ یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں کہ ڈو دے رنگ اے بیل. کیا یہ الفاظ جانے پہچانے لگ رہے ہیں؟ کیا اسی طرح کے الفاظ کسی اور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے؟ کیا کہا کہ آپ جیسا انسان نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے. فَإِنَّ مِثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ. کیوں؟ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. کہ آپ تو گرے پڑے لوگوں پر رحم کرتے ہیں، آپ رحمی رشتے جوڑتے ہیں، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ حق کے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کس نے کہا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایگزیکٹلی یہ الفاظ کہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ دیکھیں ذرا کتنی شخصیت ملتی ہوگی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. افضل الناس بعد الرسل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان جو دنیا میں آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ. زندگی کے آخری دور میں آپ نے فرمایا تھا میں نے سب کے احسانات اتار دیے ہیں لیکن میں ابو بکر کا احسان نہیں اتار سکتا. آپ نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا رضی اللہ عنہ. تو ان کو پھر ابن الدغنہ نے جانے نہیں دیا، روک لیا. پھر اپنی پناہ میں لے کر واپس مکہ آیا اور مکے والوں سے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں. تو مکے والوں نے بس ایک شرط رکھی تھی، اور شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ بھئی یہ اپنے گھر میں اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی. مسجد سے مطلب ہم وہ مینار اور وہ پھر گنبد اور یہ سارا کوئی تصور میں لے کے نہ آئیں. مسجد سے مراد ایک کمرہ جہاں وہ سجدہ کیا کرتے تھے. مراد کیا ہے؟ نماز پڑھا کرتے تھے. اس جگہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بہت نرم دل انسان تھے. قرآن پڑھتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے، اور جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو عورتیں اور بچے بھی جمع ہو کر سنتے تھے، وہ بھی رونے لگتے تھے. مکے والوں کو ڈر ہوا یہ تو سارا مکہ ہی مسلمان نہ ہو جائے کہیں،
ان کو اس طرح قرآن پڑھ کے روتا دیکھ کر. تو انہوں نے ابن الدغنہ سے کہا تھا ٹھیک ہے تم جو امان دے رہے ہو، پناہ دے رہے ہو، ہمیں قبول ہے، ہمیں منظور ہے، بس یہ ان سے کہہ دو کہ یہ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں اپنے گھر کے اندر. تو ابن الدغنہ نے یہ بات ان سے کہی. اب ابو بکر ماننے والے تھے، وہ تو اسی طرح قرآن پڑھتے تھے، اسی طرح رویا کرتے تھے، لوگ اسی طرح سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے. تو پھر ابن الدغنہ نے کہا آ کر ایک دن ان سے کہ بھی میں نے اس شرط پہ آپ کو پناہ دی تھی. تو انہوں نے کہا ابو بکر نے کہ میں تو قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا، تم اپنی پناہ واپس لے لو. تو پھر بہرحال دن گزرتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ابو بکر کے پاس آیا کرتے تھے، ریگولرلی ان سے ملنے آتے تھے، اور آپ کے خاص اوقات مقرر تھے. ہم جانتے ہیں کہ جہاں گرم موسم ہوتا ہے، گرم ممالک جو ہیں، وہاں عین دوپہر کو کسی کے ہاں ملنے نہیں جایا جاتا، یا الگ صبح جایا جاتا ہے، یا پھر شام کا وقت ہوتا ہے ملنے کے لیے، یعنی کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے. یہ یوزول ٹائمنگز تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھری دوپہر میں تشریف لائے، چہرہ مبارک چادر سے لپیٹا ہوا تھا. آپ کو دیکھ کر ابو بکر سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جو آپ اس طرح اور ٹائمنگز پر آ رہے ہیں. اور مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی تھی. کئی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، لیکن رسول کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کا انتظار فرما رہے تھے، اور اس کی تیاری کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں لے کر پالی تھیں، کھلایا تھا، پلایا تھا ان کو، ایک اپنے لیے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یعنی تیاری پوری تھی، بس اللہ کی طرف سے اجازت کا انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن آئے تو پھر ہجرت کریں. تو پھر آپ اس وقت تشریف لائے. کہا ابو بکر نے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جو آپ اس وقت آ رہے ہیں. پھر آ کر آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، حکم آ گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر میں تمہارے ساتھ ہجرت کروں گا. یہ سن کر ابو بکر رو پڑے. عائشہ کہتی ہیں پہلی دفعہ مجھ کو پتا چلا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کوئی روتا ہے. اتنی ان کو خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھ کو چنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں. تو پھر دونوں نے ہجرت کری، اور اس کا قصہ سیرت میں ہمیں ملتا ہے. اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ اور کچھ اور خواتین کے ساتھ ہجرت کری. عبداللہ بن ابی بکر اپنی ماں اور اپنی دونوں بہنوں کو لے کر مکے سے روانہ ہوئے. اتفاق سے جس اونٹ پر عائشہ سوار تھیں وہ بھاگ نکلا، اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ خطرہ تھا کہ اب ان کا پالان گرا، اب گرا. پالان سمجھتے؟ اونٹ کے اوپر ایک ہودج ٹائپ رکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک منی روم بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں خواتین بیٹھا کرتی تھیں. تو وہ پالان رکھا ہوا تھا، اور جب اونٹ بھاگا، اور ہم جانتے ہیں کہ اونٹ کا موومنٹ جو ہے وہ کتنا ایراٹک ایکسنٹرک قسم کا ہوتا ہے، اور جب وہ بھاگا تو لگا کہ بھئی ابھی پالان گر جائے گا، اور اتنا اونچا جانور ہوتا ہے، اور عائشہ اس کے اندر سوار تھیں. تو ان کو خطرہ ہوا کہ اب عائشہ کا کیا ہوگا، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے. تو جب اس طرح اونٹ بھاگا عائشہ کو لے کے، تو ان کی ماں ام رمان زار و قطار رونے لگیں. عائشہ بعد میں فرمایا کرتی تھیں کہ اپنی ماں کی چیخیں میں نہیں بھول سکتی. وہ زور زور سے پکار رہی تھیں یا الریسا یا الریسا، او چھوٹی دلہن، او چھوٹی دلہن. اتنے میں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ لگام پکڑ لو، ہولڈ دا رینز. میں نے لگام پکڑ لی. جیسی میں نے لگام پکڑی اونٹ پرسکون ہو گیا. یعنی ایسا ان کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غیبی مدد ہے جو کہ آئی ہے، جیسے کسی گائیڈ نے پکڑ لیا ہو. جیسے ہی اونٹ پرسکون ہوا، الحمدللہ ماں کو بھی سکون ہوا، اور پھر وہ اونٹ آیا اور قافلے سے آ کر مل گیا. یہ قافلہ مدینہ پہنچا. آپ مسجد نبوی کے آس پاس گھر بنوا رہے تھے، اور گھر سے ہم کوئی الیبریٹ تصور ذہن میں لے کر نہ آئیں. گھر سے مطلب ہے کمرہ. ایک ایک حجرہ آپ بنوا رہے تھے، حجرے تیار کیے جا رہے تھے. ایک حجرہ سودا رضی اللہ عنہا کے لیے تیار کیا گیا، اور دوسرا عائشہ کے لیے. لیکن عائشہ کی رخصتی تو ابھی نہیں ہوئی تھی. تو پھر آپ کی بیٹیاں فاطمہ اور ام کلثوم، اور جو آپ کی اس وقت موجودہ بیوی تھی سودا، وہ ان حجروں میں ٹھہرے ہوئے تھے. چلے یہیں تک ہم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.